مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ستپال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، صدق الله المولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ پتھر بھاری ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، معزز و محترم اور پردے کے اندر بیٹھی غیور میری ماں اور بہنوں، اور اسٹیج کے اوپر عظیم المرتبت موقر علماء اکرام کی مبارک جماعت، اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی سب سے انمول دولت ایمان سے نوازا ہے۔ اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں راہ ہدایت عطا کرنے کے لیے، زندگی کا شعور سمجھانے کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سے نوازا ہے۔ اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی پہچان کرانے کے لیے
جنت اور جہنم سے آشنا کرانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا انعام ہے، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی اتنی انمول دولتیں بغیر مانگے، بغیر مجاہدے کے، بغیر مشقت کے، بغیر پریشانی کے، بغیر کسی ابتلا کے، بغیر کسی آزمائش کے یوں ہی اپنا فضل فرما کر عطا فرما دی۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر انعام نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں اور میرے عظیم دوستوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ جو مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، یہ زندگی ایک انمول تحفہ ہے، یہ زندگی یہ میری اور آپ کی زندگی کو کامیاب بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ ہماری اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے ایک حکم فرمایا ہے، اللہ نے ایک قید لگائی ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ ایک شرط لگائی ہے، اور اس شرط کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ میرے بندے، میں دنیا کے اندر تجھے بھیج تو رہا ہوں، لیکن میں اس دنیا کی کسی چیز کا تجھ سے کوئی سوال نہ کروں گا، میں دنیا کی کسی نعمت کا تجھ سے کوئی سوال نہ کروں گا، میں دنیا کی کسی بڑی سے بڑی نعمت کا تجھ سے معاوضہ نہ لوں گا۔ یہ دنیا کی ساری نعمتیں میں تیرے لیے نچھاور کرتا ہوں، یہ دنیا کی ساری نعمتیں میں تیرے لیے بناتا ہوں۔ ان دنیا کی نعمتوں کے اندر جتنا چاہے تو ہوتا لگانا، جتنا چاہے اپنے آپ کو الجھانا، لیکن یاد رکھنا کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور تجھے دنیا کے اندر اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنے لیے بھیجا ہے، تیری آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں اگر سوال کروں گا تو میں تجھ سے یہ سوال کروں گا کہ میری عبادت کی یا نہ کی۔ یہ جو سانسوں کا سلسلہ چلتا ہے، آج یہ سانس اتنی انمول دولت مانی جاتی ہے کہ اگر میری سانس چلتی ہے تو میں زندہ ہوں، میں بول رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں چل رہا ہوں۔ ہاں اگر یہ سانس ہے تو میری جسم کا وجود، میرا جسم وجود میں ہے، میرا جسم حرکت کر رہا ہے۔ اگر یہ سانس چل رہی ہے اور جو ہی سانس کا تعلق میرے جسم سے ٹوٹتا ہے، یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ میرا جسم تو موجود ہوتا ہے، لیکن دنیا کی کسی دولت کو، لیکن دنیا کی کسی نعمت کو، لیکن دنیا کی کسی بڑی سے بڑی کامیابی کی چیز کو نہ میں اپنے استعمال کے لیے مانگ سکتا ہوں، نہ دیکھ سکتا ہوں، نہ چھو سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ سانس اتنی بڑی دولت ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ ہاں اگر اس کی قدر جاننی ہو، اگر اس کی منزلت کو سمجھنا ہو تو پھر معلوم کرو ان اسپتالوں کے اندر زندگی اور موت سے جھوجنے والے ان بیماروں سے کہ جن کے لیے ڈاکٹر یوں کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے مریض کو زندہ رکھنا ہے تو اس کو وینٹیلیٹر پر رکھنا ہوگا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب آپ بتلائیے یہ وینٹیلیٹر کس بلا کا نام ہے، یہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ ڈاکٹر کہتا ہے وینٹیلیٹر کہتے ہیں ہم اس مشینری کو جس کے ذریعے سے ہم یہ سانس دلا سکتے ہیں۔ یہ سانس دلانے کا کام کرنے والی اس مشینری کو کہتے ہیں۔ ہاں وہ بندہ بیمار ہوا تھا، اس کو سانس دلانے کے لیے مشینری پر لگا دیا گیا۔ ہاں
ازل کا تقاضا آیا، موت نے آ کے اس کو جکڑ لیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب وہ ڈاکٹر کہتا ہے آپ کے بندے کو، آپ کے عزیز کو، آپ کے اقربا کو آپ کے حوالے تب کیا جائے گا جب آپ اس مشینری کا خرچہ ہمارے اسپتال کے اندر جمع کر دیں گے۔ اب کوئی اہل علم، اہل عقل، کوئی دانشور ان سے سوال کرے، یہ سانس تو اللہ کی نعمت تھی، یہ سانس تو اللہ کی نعمت تھی، آپ ہم سے کس بات کا پیسہ مانگتے ہیں؟ ہاں، اللہ نے یہ نظام بنایا ہے تاکہ میں سمجھ سکوں، تاکہ میں اس بات کو جان سکوں۔ ہاں، چند گھنٹے مشینریوں سے سانس دلانے کے لیے یہ دنیا والے آپ سے پیسے مانگ لیتے ہیں، آپ سے اجرت مانگ لیتے ہیں۔ اور نوجوانوں اور مسلمانوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں اور بڑھاپے تک اور جوانی تک اور موت تک آپ نے کتنے سانس لیے ہیں؟ کیا کبھی کوئی اللہ کا فرشتہ آپ کے درمیان میں آیا ہے اور اس نے آ کر آپ سے کہا ہے، آپ نے ٹھنڈی سانسیں لی ہیں، آپ نے اللہ کی کھلی فضاؤں میں سانسوں کو بھرا ہے، آپ زندہ ہیں؟ اللہ رب العالمین آپ سے ان سانسوں کی اجرت چاہتا ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے آپ سے کبھی کوئی اجرت نہ مانگی، آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی، یہ بغیر ستون کے آسمان آپ کے سروں پر سائبان بنا کے کھڑا کر دیا، یہ زمین پانی کے اوپر آپ کے مزاج کے مطابق بچھا دی۔ اگر آپ زمین پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ زمین اپنے آپ کو سخت کر لیتی ہے، اگر آپ اس زمین سے کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، اناج اگانا چاہتے ہیں، ہر دنیا کی نعمتوں کو اگانا چاہتے ہیں، اللہ اس زمین کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ ایک باریک سا دانا اور اس باریک سے دانے سے ایک باریک سی نکلنے والی کوپل بھی اس کو پھاڑ کر باہر آ جاتی ہے اور آپ کے لیے روزی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ اس زمین کے اوپر اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں تو یہ زمین تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے، آپ کے مکان کے گھروں کے رکھے ہوئے سامان کو کبھی نہیں گراتی۔ زمین کو بچھا دیا آپ کو رات میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، میرے اللہ نے چاند کا، ستاروں کا نظام بنا دیا آپ کی فصلوں کو پکانے کے لیے اور آپ کو زندگی دینے کے لیے، میرے اللہ نے اس سورج کا نظام بنا دیا۔ اور صرف یہی نعمتیں نہیں، میرا قرآن کہتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور میرے بندے اگر تو اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہے تو صحیح زندگی ختم ہو سکتی ہے، تو اپنے رب کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا ہے، شمار نہیں کر سکتا ہے۔ کتنا بڑا فضل فرمایا، کتنا بڑا انعام فرمایا۔ اب شرط کیا لگائی؟ شرط صرف یہ لگائی، میرے بندے تو میرا ہے، میرا ہے، صرف میرا ہے۔ ہاں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی یوں کہتا ہے کہ تو میرا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اب وہ خالص میرا رہے، اس کی محبت میں کسی کی ملاوٹ نہ رہے۔ ہاں، بس صرف وہ میرے ہی گن گائے۔ میرے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میرا رب بھی آپ سے یہی چاہتا ہے، میرے اللہ نے بھی آپ کو اسی بات کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے بے شمار مخلوقات پیدا کی، آپ جیسی مخلوقات پیدا کی، ہاں تم سے زیادہ طاقتور مخلوقات پیدا کی، لیکن یاد رکھو میں نے ان کو کسی کو اپنے لیے نہیں بنایا ہے، کسی کو اپنا نہیں کہا ہے، لیکن انسان تجھ کو میں نے اپنا کہا ہے، اپنا خلیفہ کہا ہے، اپنا نائب کہا ہے، اور پھر میں نے تجھ سے شرط لگائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے
تجھ سے کوئی معاوضہ نہ مانگا، میں نے تجھ سے تیری زندگی کا کوئی زندگی کی عظمتیں نعمتیں نہ مانگی، میں نے تو صرف تجھ سے یہ چاہا کہ جب تیرا اللہ تجھے یاد کرے تو غلامی بجانے کے لیے اس کے سامنے حاضر ہو جا۔ میں نے تو صرف یہ چاہا کہ تو اپنی اس جبی کو جھکا کر اس بات کا اقرار کراتا رہے کہ ربا میں تجھی کو مشکل کشا مانتا ہوں، تجھی کو حاجت روا مانتا ہوں، میں تجھی کو اپنا مالک مانتا ہوں، میں تجھی کو اپنا خالق مانتا ہوں، میں تجھی کو اپنا داتا مانتا ہوں۔ ہاں میرے اللہ نے ہمارے لیے دو عبادتیں ہمارے لیے نافذ کر دی۔ قرآن کا طالب علم ہو، قرآن کے حوالے سے بات کروں گا، اور میرے قرآن کا ضابطہ اور میرے قرآن کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ بہت مختصر بات کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جب غوطہ خور غوطہ لگاتے ہیں تو زندگیاں کم پڑ جاتی ہیں، لیکن قرآن کا مقابلہ اور قرآن کو سمجھنے کا معاملہ وہ پورا نہیں کر پاتے، وہ پورا نہیں کر پاتے۔ میرے قرآن نے تو شرط لگائی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ صرف دو شرطیں لگائی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، علماء اکرام یہاں موجود ہیں، بڑی جسارت کر رہا ہوں ان کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کے حوالے سے بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے قرآن نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، شارع قرآن کہتے ہیں، مفسرین قرآن کہتے ہیں، مترجم قرآن کہتے ہیں، اللہ نے جہاں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب صرف نماز نہیں ہے، اللہ نے تمہارے جسم سے ہونے والی جتنی عبادات تم جسم سے کر سکتے ہو ان سب کو مانگ لیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کے ذریعے۔ اگر جلسہ سجایا قاری محسن نے اور آپ یہاں پر آئے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا مصداق ہے۔ اگر آپ اپنی کوئی چھلک پھرت کرتے ہیں، کوئی محنت کرتے ہیں، دین کے لیے آپ اپنی نیتوں کو قربان کرتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا مصداق ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اور دوسرا جملہ فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، جب تمہارا رب تمہیں دولتیں دے، جب تمہارا رب تمہیں مال دے، اور جب تمہارے رب کو تمہاری دولت کی ضرورت پڑے تو اس کے مطابق اپنی دولتوں کو اس پر خرچ کرنے والے بن جاؤ، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ گے۔ صرف دو شرطیں، اتنی نعمتیں، شرطیں صرف دو۔ مسجد کے مینارے سے آواز آئے حی علی الصلاۃ، دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دو اور مسجدوں کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اب ہمارے آقا کا حکم ہو گیا، اب ہمارے رب کا حکم ہو گیا، اب اس کا سامنا ہر دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ چلو مسجدوں کے لیے اور اپنے ماتھوں کو جھکا دو، اپنے ناک کو رگڑ کر بتلا دو ربا ہم تجھے مالک مانتے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، تجھ سے بغاوت کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین کا کوئی دیوانہ، اللہ کے نبی کا کوئی قاصد جب آپ کے درمیان میں آ جائے اور آپ سے کہے کہ اللہ نے دولتیں دی ہیں، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اب آؤ اٹھ کر اللہ کی راہ پر اور اللہ کے نام پر ان دولتوں کو خرچ کر دیجئے، تو آپ نہ جھجکیے گا، آپ نہ پریشان ہوجیے گا۔ ہاں شیطان آپ کے ذہنوں کو خراب کرے گا، آپ کو الجھائے گا اور آپ کو بہکائے گا اور آپ کو پھسلائے گا اور کہے گا ابھی تو دیا تھا، اب انہوں نے بھی مانگ لیا، ساری دولت کے دین پر قربان کر دے۔ ہاں مسلمانوں، اگر میرا اللہ یوں نہ کہتا مما رزقناہم ینفقون، مما رزقناہم ینفقون، تو رب کعبہ کی قسم میں اور آپ جتنا کماتے سب اللہ کے حضور خرچ کرنا پڑتا، اپنے لیے اس میں سے ہم ذرہ برابر استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن قربان جاؤ،
میرے رب کی میرے اوپر دریا دلی پر کہ اللہ نے لفظ مما کا استعمال کر دیا اور مما کہہ کر یوں کہہ دیا کہ جتنا کمانا ہے کماؤ، فانتشروا فی الارض، زمین پر پھیل جاؤ اور دنیا کی دولتوں کو خوب کماؤ، خوب کماؤ۔ لیکن جب اللہ کے دیوانے آپ سے اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے مانگے تو آپ ان کے اوپر خرچ کرنے والے بھی بن جانا۔ مما رزقناہم ينفقون، اللہ کی دی ہوئی دولتوں میں سے اللہ کے اوپر کچھ خرچ کر لینا۔ بہت لمبا چوڑا وقت لینے کے لیے نہیں بیٹھا، صرف ایک واقعہ بتلاؤ اور اپنی بات کو ختم کرو۔ ایک صحابی رسول ہے، اس کا نام ہے ثعلبہ، اللہ کے نبی کا دیوانہ ہے، میرے اور آپ کے آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، صحابی رسول بن جاتا ہے، مشرف با اسلام ہوتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نمازیں میرے اور آپ کے آقا کے پیچھے ادا کرتا ہے۔ ہاں، میرے اور آپ کے آقا صحابہ کو کہتے ہیں لاؤ دین کے لیے اللہ کی دی ہوئی دولت کو لٹاؤ، لے کر آؤ۔ وہ ثعلبہ جب لوگوں کو اللہ کے نام پر لٹاتا ہوا دیکھتا ہے تو دل کے اندر جذبات ابھرتے ہیں اور میرے آقا کے حضور میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہاتھ اٹھا دیجئے، دعا فرما دیجئے، ثعلبہ مالدار ہو جائے۔ جب لوگ دین پر پیسہ لٹاتے ہیں ثعلبہ کا دل پارا پارا ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ثعلبہ اللہ کے حضور خوب لٹا دے، خوب لٹا دے، لیکن میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، میں پریشان ہو کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی واپس کر دیتے ہیں، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، ایسے ہی ٹھیک ہو۔ پھر دوبارہ کوئی جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے کے اندر صحابہ کو خرچ کرتا دیکھتا ہے، پھر حضور کی خدمت میں آ جاتا ہے، یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے مالداروں کو دینا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، میں چاہتا ہوں میں بھی آپ کی راہ پر اور آپ کی آواز پر قربان کر دوں۔ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے محبوب پھر منع فرما دیتے ہیں۔ چند بار جب اس کا تقاضا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے آقا اللہ کا لاڈلا رسول وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور اللہ کے حضور میں کہتا ہے ربا یہ ثعلبہ مالداری چاہتا ہے، یہ ثعلبہ مالدار ہونا چاہتا ہے، تو اس کو مالدار کر دے۔ ہاں میں ہاتھ اٹھاؤ خالی لوٹ سکتے ہیں، قاری محسن ہاتھ اٹھائیں خالی لوٹ سکتے ہیں، مفتی وسیم ہاتھ اٹھائے خالی لوٹ سکتے ہیں، چولی کے غیور مسلمانوں آپ ہاتھ اٹھائیں خالی لوٹ سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرے اور آپ کے آقا ہاتھ اٹھائے اور اللہ قبول نہ کرے؟ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور ثعلبہ کو مالدار بنا دیا۔ اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، بکریوں کا ریوڑ تھا، اتنا اضافہ ہوا مدینہ چھوڑ کر چلا گیا اور مدینہ کے جنگلوں کے اندر رہنے لگا۔ ہاں اللہ کے نبی نے معلوم کیا، میرے اور آپ کے آقا نے معلوم کیا، وہ نمازوں میں ثعلبہ نظر نہیں آتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑا مالدار ہو گیا ہے، وہ دور چلا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے احساس کر لیا اس کی مالداری نے میرے پیچھے نماز پڑھنے سے اس کو روک دیا، نقصان کر لیا ہے۔ ہاں پھر مالداری اور بڑھتی ہے، مدینے کا جنگل چھوڑ جاتا ہے اور کہیں دور بڑے علاقے میں اپنے ریوڑ کو لے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی درمیان میں اللہ کا حکم ہو جاتا ہے، اللہ اپنے نبی کو کہہ دیتا ہے میرے آقا میرے محبوب جاؤ اپنے ماننے والوں سے اپنے دیوانوں سے کہو اپنے مال میں سے کچھ حصہ مجھے دے دیا کریں۔ اللہ کے نبی کو یاد آتا ہے وہ ثعلبہ مالداری کی دعا کر رہا تھا، ہم نے مالداری کی دعا کی ہے، بڑا مالدار ہو گیا ہے۔ دو آدمی چنتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ ثعلبہ سے کہو اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ کے نام پر کچھ پرسنٹ خرچ کرتے 2.5% دے دے۔ وہ دو آدمی ثعلبہ کے پاس جاتے ہیں لیکن معاملہ بدل چکا تھا، اس دولت نے اس مالداری نے اس پیسے
نے اس کے دماغ کو خراب کر دیا تھا، ہاں کیوں نہ ہوتا؟ میرے قرآن نے کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے لیے دو چیزیں فتنہ ہیں، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا، تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ بن جائیں گی۔ اور چلی کر کے غیور مسلمانوں، آپ دنیا کا کوئی بھی جھگڑا اٹھا کر دیکھیے، یا تو اولادوں کے پیچھے ہوگا یا مال کے پیچھے ہوگا۔ ماحول بدل چکا تھا، ذہن خراب ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول کے دیوانے جب جاتے ہیں اور جا کر معلوم کرتے ہیں، خیر خیریت لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں لاؤ کچھ اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کے نام پر خرچ کر دو، اب وہ کہنے لگتا ہے تم سے میری مالداری نہ دیکھی گئی، مدینے سے ناک کی سین میں بھاگے چلے آئے، لگا دیا ٹیکس میرے اوپر، لگا دیا جزیہ میرے اوپر، ہاں جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں کوئی حساب لگا لوں، میں دے دوں گا بعد میں پہنچا دوں گا بعد میں، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ اپنے لیے تو نہیں مانگنے گئے تھے، وہ اپنے لیے نہیں مانگنے گئے تھے، وہ تو اللہ کے حکم کو لے کر گئے تھے۔ انہوں نے ثعلبہ کے دروازے سے باہر قدم رکھا ہے، ادھر جبریل اللہ کے نبی کے حضور میں آ گیا اور قرآن لے کر آ گیا۔ اور مسلمانوں 10ویں پارے کے اندر اٹھا کر دیکھیے، سورہ توبہ کی آیت اٹھا کر دیکھیے، وہ جبریل آ جاتا ہے اور آ کر میرے آقا سے کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ہاں وہ میرے آقا کے درمیان میں ثعلبہ کے بیٹھے ہوئے یار دوست وہ دوڑ لگاتے ہیں اور ثعلبہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں ثعلبہ تیری ماں تجھ کو روئے، تو نے کیا کر دیا؟ جبریل تیری مخالفت میں آ گیا، قرآن تیری مخالفت میں آ گیا، اللہ کا رسول تجھ سے ناراض ہو گیا، ارے اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا، تو نے کیا کر دیا؟ وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں جبریل نے آ کر کہا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اے اللہ کے نبی کل جو تم سے عہد کرتے تھے، کل جو تم سے وعدہ کرتے تھے کہ اگر ہمیں مالداری مل جاتی ہے لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم اللہ کے حضور میں خوب صدقہ کریں گے اور خوب لوٹائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ مالداری عطا کر دیتا ہے تو بخیلوا بھی، اس میں وہ بخل کرنے لگتے ہیں، کنجوسی کرنے لگتے ہیں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر یوں کہتے ہیں یہ تو میری اپنی چالاکیاں ہیں، میں نے اپنے طریقے سے اس مال کو کمایا ہے۔ وہ ثعلبہ کی آنکھیں کھل گئی، سارے مال کو لے کر اللہ کے حضور آ گیا اور نبی کے قدموں میں لا کر رکھ دیا اور یوں کہا یا رسول اللہ میرا سارا مال اللہ کے لیے قربان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے مال کو اللہ قبول نہیں کرتا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے مال کو قربان نہیں، اس کے مال کو قبول نہیں کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں آیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ جس کے مال کو اللہ اور اللہ کے رسول نے قبول نہ کیا میں ابو بکر بھی قبول نہیں کرتا۔ عثمان نے بھی یہی کہا، ہاں عمر فاروق نے بھی یہی کہا اور علی مرتضیٰ نے بھی یہی کہا۔ سیدنا علی مرتضیٰ کے دور میں اس کا انتقال ہوا لیکن کسی نے اس کے مال کو قبول نہ کیا۔ میں ارادہ کرتا تھا کہ آپ سے بات کروں گا، آپ سے نہیں۔ آج کے اس جلسے میں میں اپنی ماں اور بہنوں سے بات کرنے کا ارادہ کر کے بیٹھا تھا، لیکن جب میں دیکھ رہا تھا کہ مفتی وسیم آپ سے آپ کے اس ادارے کے لیے اللہ کی دی ہوئی دولت مانگ رہے تھے اور آپ کمزور پڑ رہے تھے، آپ کمزور پڑ رہے تھے، تو پھر میری ذمہ داری بنتی ہے، میں نے یہ چاہا کہ آپ کو اللہ کی دی ہوئی دولت کا احساس کرا کر دین کے لیے مانگ کر دیکھو۔ میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے یہ سانس
ہم یہ کہہ رہے تھے، ہم یہ بتلا رہے تھے کہ یہ سانس انمول دولت عطا کی ہے. جب تک یہ چل رہی ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا معاملہ چل رہا ہے. جس دن یہ سانس بند ہو جائیں گی اس دن آخرت کا مسئلہ بھی ختم اور دنیا کا مسئلہ بھی ختم. آخرت کے لیے آپ چاہیں کہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر کوئی پیڑ لگا لو، نہیں کر سکتے. آپ چاہیں میں 2 روپے مدرسے کے اندر خرچ کر کر دنیا والوں کو یہ دکھلا دوں میں نے ایمان کا تقاضا پورا کیا، میں نے قرآن کا تقاضا پورا کیا، میں نے اسلام کا تقاضا پورا کیا اور میں نے اپنے مال کو اللہ کی راہ پر قربان کر دیا. ہاں جب سانس بند ہو جائے گی تو آخرت کے لیے بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا اور فرشتے ایک جملہ کہہ کر اپنے رجسٹروں کو بند کر دیں گے. طووا صحفہم، اب بند کر دو اپنے رجسٹروں کو، اب تو یہ جو کر آیا ہے اس کا اجر پائے گا، نہیں کیا ہے تو پھر اس کی سزا پائے گا. یہ مختصر زندگی مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے. خدارا ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اس زندگی کے مقصد کو جان لیں، اپنے آپ کو اللہ کا عاشق بنائیں، اپنے آپ کو نبی کا عاشق بنائیں. اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ان باتوں کو کر لیں اور اللہ نے جن باتوں سے روک دیا ان باتوں سے رک جائیں. یہی مقصد ہے ہماری زندگی کا اور یہی مقصد ہے ہمارے جلسے جلوس کے کرنے کا کہ تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب کر سکیں اور اللہ کے حضور کہہ سکیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی جاں فرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی جاں فرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آپ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم اپنی زندگی کے دستور کو بدلیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو رکھیں گے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ اگر ہم سے ہمارے جسم کی عبادت کی طلب کرے گا تو ہم اس کے لیے بھی تیار انشاءاللہ. اور اگر اللہ ہم سے مال مانگے جو اللہ ہی نے دیا ہے تو اس کو خرچ کرنے کے لیے بھی تیار انشاءاللہ. امتحان لے لو، یہ مدارس دینیہ یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں، یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں. اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہو تو پھر ہم اسلام کو، ہم ایمان کو، ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں جان سکتے ہیں. اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو مدارس دینیہ کو باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں اب کوئی قید نہیں لگاؤں گا، صرف آپ کا امتحان ہے. آپ اپنی حیثیت آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے. مختصر ہیں لیکن میرے لیے کافی ہیں. میں دیکھوں کہ آپ کتنا پکا عہد کرتے ہیں. اب ہر ایک انسان اٹھے اور اپنی بساط کے اعتبار سے مدرسے کا تعاون کرے. آؤ جلدی سے کھڑے ہو کر. میں نے قید نہیں لگائی. ماشاءاللہ قاری صاحب کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ قاری محمد سلیم صاحب، یہ علماء ہی کا فضل ہے. قاری سلیم صاحب نے الاول فالاول، جو پہل کرتا ہے وہ پہلے پہنچتا ہے. قاری سلیم صاحب نے ابتدا کی اسٹیج سے اور انہوں نے کہا مدرسے کے تحفظ کے لیے 500 روپے دیتا ہوں. اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو ترقیاں عطا کرے. کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ محمد افروز. دعا کر لیں. دعا اہم ترین عبادت ہے. اگر کسی کو دشواری نہ ہو تو 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں. یہ سب سے اہم اور افضل بیٹھک ہے. اور کسی کو کوئی تکلیف ہو تو جیسے چاہیں ایسے بیٹھ جائیں، کوئی دقت نہیں. لیکن افضل درجہ یہ ہے کہ آدمی ایسے بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم اغفر ذنوبنا ومحو عيوبنا وأد ديوننا وكلنا معينا وظهيرا واقض حاجاتنا واشف عاهاتنا واستر عوراتنا وكفى بك مجيبا قریبا علیما خبیرا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے مولا کریم ہم نے ساری زندگی تیرے احکامات کو توڑا ہے اور تیرے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے. اے اللہ یہ ہمارا جرم عظیم ہے. اپنے فضل سے معاف فرما دے, اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے میرے پیارے اللہ ہم نے آپ کو قدم قدم پر ناراض کیا ہے. اے میرے پیارے اللہ ہم آپ کے دشمن بن بیٹھے ہیں. اے میرے پیارے اللہ ہم نے آپ کے غصے کو بھڑکا دیا ہے. اے میرے پیارے اللہ ہم آپ کے محبوب کی امت میں ہیں. اے اللہ اگر آپ ہمارے لیے سزا کا فیصلہ فرمائیں گے تو تیرے لاڈلے کو تکلیف ہوگی, تیرا لاڈلا بے چین ہوگا. یا اللہ تیرا محبوب پریشان ہو جائے گا. الہ العالمین اس لیے آج آپ اپنے لاڈلے کی, اپنے پیارے کی, اپنے محبوب کی اس گنہگار امت کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. الہ العالمین دن کے اجالے میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ رات کی تاریکیوں میں اور رات کی ظلمت میں اور رات کے اندھیرے میں چھپ کر کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم نے جو گناہ جان کر کیے ان کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ جن گناہوں کو ہم نے گناہ ہی نہ جانا اور انجانے میں ہم کر بیٹھے, اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے. ربا یا ربا وہ تو فرعون تھا جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا. اے اللہ یہ سارا وہ مجمع ہے جو روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلی کہتا ہے اور تیری بڑائی بیان کرتا ہے اور تیری کبریائی کو بیان کرتا ہے. اے اللہ تو ان کے ہاتھوں کے اٹھانے کی لاج کو رکھ لے. ربا تو اپنے محبوب کے گنہگار امت کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما دے. ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما دے. رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت نصیب فرما دے. قرآن کریم کی تلاوت کا لطف عطا فرما دے. الہ العالمین آج ہم قرآن سے دور ہوتے چلے گئے ہیں. قرآن سے عشق نہیں کرتے, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, قرآن کو نہیں پڑھتے. اے اللہ یا اللہ ہمیں قرآن کا عاشق بنا دے. قرآن کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. الہ العالمین اس ادارے نے انتھک محنتیں کر کر یا اللہ یہاں کے اساتذہ نے اور یہاں کے ذمہ داروں نے اور اس مدرسے کے کمیٹی کے اشخاص نے یا اللہ انتھک محنتیں کر کر یتیم حفاظ کو پیدا کیا. یتیم بچوں کے سینوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا. الہ العالمین
ان بچوں کو قبول فرما لے یا اللہ، ان بچوں کے سینوں کو کشادہ فرما دے الہ العالمین، ان بچوں کو قرآن کی دولت کی حفاظت کرنے والا بنا دے اے اللہ یا اللہ، ان بچوں کو علم نافع عطا فرما دے الہ العالمین، ان بچوں کو عالم بنا دے یا اللہ، قاری بنا دے یا اللہ، مولوی بنا دے الہ العالمین، مفتی بنا دے، قاضی بنا دے، مفسر بنا دے، محدث بنا دے، معقر بنا دے اے اللہ، اپنے خاص فضل کے فیصلے فرما دے ربا، اس ادارے کو ترقیاں عطا فرما دے، کامیابیاں کامرانیاں مقدر بنا دے، بد نظری سے حفاظت فرما دے یا اللہ، شیاطین کے شرور و فتن سے حفاظت فرما دے، فتین کے فتنوں سے محفوظ فرما دے، دشمنوں کی دشمنیوں سے حفاظت فرما دے یا اللہ، اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما دے یا اللہ، اس ادارے کے روح رواں جناب حضرت قاری صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے یا اللہ، اجر جزیل عطا فرما دے یا اللہ، نعم البدل عطا فرما دے، اساتذہ اکرام کی محنتوں کو قبول فرما لے، نعم البدل عطا فرما دے، اجر جزیل عطا فرما دے، تمام اسٹاف کو قبول فرما لے، تمام مدرسے کی کمیٹی کے لوگوں کو قبول فرما لے مولا، یہ سرے ادارے سے محبت کرنے والا یہ بہت بڑا مجمع یہاں سامنے بیٹھا ہے اور اس ادارے کے لیے انہوں نے اپنی رات کی نیند کو قربان کیا، اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑا الہ العالمین، جب ان سے اس ادارے کی ترقی کے لیے ان کی خون پسینے کی گاڑی کمائی کو مانگا تو انہوں نے اس کو بھی دل کھول کر لٹا دیا ربا، ان کے آنے کو قبول فرما لے، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ان کے تعاون کرنے کو قبول فرما لے، ان کی دولتوں کے دینے کو قبول فرما لے الہ العالمین، ان کے دینے کی برکت سے ان کے کاموں میں اور کاروباروں میں خوب ترقیاں عطا فرما دے، روزگاروں میں ترقیاں عطا فرما دے یا اللہ، رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں نازل فرما دے یا اللہ، جو جن کے روزگار چل رہے ہیں خوب ترقیاں عطا فرما دے، جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی اسباب نہیں ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے ربا، اس نورانی مجلس کی برکت سے ان کو حلال پاک طیب روزی میسر فرما دے، ہم سب کو حلال پاک طیب روزی میسر فرما دے یا اللہ، روزگار کے اسباب مہیا فرما دے الہ العالمین، اس نورانی مجلس کی برکت سے ہم میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے، صحت دائم مستمر عطا فرما دے یا اللہ، بیماروں کی بیماریوں کو ختم فرما دے الہ العالمین، پریشانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما دے یا اللہ، مشکلوں میں پھنسنے والوں کی مشکلات کو دور فرما دے الہ العالمین یا اللہ، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما دے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما دے، ہمارے یا اللہ ہمارے مراکز کی حفاظت فرما دے، تبلیغی مراکزوں کی حفاظت فرما دے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی حفاظت فرما دے ربا، ہمارے علماء کی حفاظت فرما دے، باطل بڑی گہری نگاہ ڈالے ہوئے ہے، ظالم کی بڑی دقیق نظر ہمارے اکابرین پر ہے یا اللہ، ہمارے علماء کی حفاظت فرما دے، ان کی جانوں کی حفاظت فرما دے ربا، ہمارے نوجوانوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما دے، ہماری بچیوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما دے، ہماری بچیوں کے مستقبل کو روشن فرما دے، ہمارے گھرانوں میں امن و امان قائم فرما دے یا اللہ، ہمارے گھروں کو محبتوں کا گلدستہ بنا دے، اپنے حبیب کی سنتوں کا گلدستہ بنا دے یا اللہ، میاں اور بیویوں میں محبتیں قائم فرما دے، نفرتوں کو ختم فرما دے، جو بے اولادہ ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے یا اللہ، اولاد صالحہ عطا فرما دے یا اللہ، جہاں پر اولادیں نہیں ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اولاد نرینہ عطا فرما دے، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو مطیع و فرما بردار بنا دے، والدین کے لیے راحت جاں بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے دل کا قرار ان کو بنا دے یا اللہ، ہماری نسلوں میں علماء اور صلحاء پیدا فرما دے، صدیقین پیدا فرما دے یا اللہ، کابرین پیدا فرما دے
شاہ عبد القادر جیلانی جیسی صفت والی یا اللہ ہماری نسلوں کو بنا دے، یا اللہ ہمارے اوپر کرم فرما دے، رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ ربا اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اپنے اختیار سے یا اللہ ہمیں نگاہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں، ہمیں نمازوں کی حضوری نصیب فرما دے۔ ربا نمازوں کا عاشق بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، یا اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبولیت نصیب فرما دے۔ ربا ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما دے، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد دوری سے محفوظ فرما دے۔ ربا علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت سے محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے تینوں قبلوں کی حفاظت فرما دے، حرمین کی حفاظت فرما دے، یا اللہ حرمین کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ الہ العالمین کتنے لوگ اپنی نیک خواہشات لے کر دلوں کے اندر بیٹھے ہیں، آپ سب کے دلوں سے واقفیت رکھتے ہیں، آپ تو عالم و خبیر ہیں، آپ نفیس الخبیر ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں۔ یا اللہ آپ خفیہ کیمروں میں چھپنے والی ہر ایک بات سے واقفیت رکھنے والے ہیں۔ ربا آپ سب کے دلوں کے حال سے واقفیت رکھتے ہیں، سب کی تمام مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما دے، ہر ضروریات کو فردہ غیر سے مکمل فرما دے۔ یا اللہ ہم سے کتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا توقع کرتے ہیں، یا اللہ یا ہمارے اوپر ان کا حق ہے، آپ تمام کی مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری دعا کو محض اپنے فضل سے اور آقا نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فعل میں قبول فرما لے۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔